رضا کا سلام۔ پاکستان کی موروثی سیاست کے وارثین کون ہیں؟ بلاول بھٹو، مریم نواز کو کب عوام کا سوچنے کا موقع ملے گا؟ عمران خان کی وراثت کسے منتقل ہوگی؟ اور ملک گیر جو سب سے بڑی جماعت ہے وہ عوام ہے، اس کا وارث کون ہوگا؟ یہ آج اس ٹاپک پہ بات کرنی ہے کہ جو پاکستان کی جو سیاست ہے وہ موروثیت اور خاندانوں کے ہی اندر گھوم رہی ہے، جسے دیکھو ایک جاتا ہے دوسرا گھری کا فرد آ جاتا ہے، اور تمام جماعتوں کی قیادت اپنی اپنی اننگز تقریباً وہ کھیل چکی ہیں، وہ اچھی کھیلی ہیں یا بری کھیلی ہیں، لیکن آنا انہی کے اندر سے کوئی نہ کوئی ہے۔ اس کے باوجود وہ اب بھی اقتدار اگلی نسل کو بڑھانے پہ وہ تیار نہیں ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ آخری سانسوں تک وہ اقتدار سے چمٹے رہیں۔ شاید ان کے ذہن کے خانے میں ایک یہ وہم موجود ہے کہ اگر وہ قیادت نہیں کریں گے، وہ حکمرانی نہیں کریں گے تو ملک کا اور قوم کا اور بالخصوص ان کی سیاسی جماعت کا کیا ہوگا۔ اور اسی خوف کی وجہ سے وہ، کیونکہ وہم کو اگر کسی کا توڑنا ہے تو قبرستان کا چکر لگانا چاہیے، تو اسی لیے ہمارے سیاستدان شاید قبرستان نہیں جایا کرتے، اور ان میں سے تو ایک آدھ وہ اپنے پاس ہی بلا کے تعزیت دیا کرتے تھے۔ تو بہرحال سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی، کہ جس کی 30 نومبر 1967 کو لاہور میں بنیاد ڈالی جاتی ہے۔ اس وقت اس کے نظریے کے ساتھ ساتھ لوگ پارٹی سے جڑتے رہے۔ انہوں نے نعرہ دیا روٹی کپڑا اور مکان کا، اور یہ نعرہ کوئی اور نہیں دے سکتا تھا۔ بہرحال یہ صرف ذوالفقار علی بھٹو نے ہی یہ نعرہ دیا۔ مزدور طبقہ اور پروگریسو جماعتیں جتنی بھی تھیں یا اس کے ہم خیال لوگ تمام کے تمام بھٹو کے ساتھ وہ جڑتے رہے۔ بھٹو کی پھانسی کے بعد حالات بدل گئے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی اہلیہ نصرت بھٹو پارٹی کو آگے لے کے بڑھیں، پھر بے نظیر آ گئیں۔ بے نظیر کی شہادت کے بعد پھر آصف علی زرداری نے پارٹی کی کمان سنبھال لی۔ اب بلاول بھٹو زرداری پارٹی کے چیئرمین ہیں۔ بلاول موجودہ نوجوان قیادت میں سے سب سے ٹیلنٹڈ ہیں اور سوجھ بوجھ بھی وہ رکھتے ہیں، مگر وہ وزیر اعظم اس وقت ہی بن سکتے ہیں کہ جب پنجاب میں ان کی جماعت کو پذیرائی ہو، کیونکہ اس وقت تک تو صرف پاکستان پیپلز پارٹی سندھ تک ہی محدود ہو کے رہ گئی ہے۔ بلاول بھٹو ابھی تک پنجاب میں نئے ووٹرز اور نوجوانوں کو جوڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکے جس طرح کہ انہیں ہونا تھا۔ اس سلسلے میں انہوں نے 2018 کے انتخابات میں حصہ بھی لیا قومی اسمبلی کی نشست پہ لاہور سے، لیکن شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ گو شاید ان کو جو وہاں کے جو لوگ تھے، قیادت تھی، اس نے سب باغ دکھائے تھے کہ یہاں سے آپ جیت جائیں گے، لیکن بہرحال عوام کو نکالنے میں یا عوام کے جو ووٹ اپنے حق میں لینے میں وہ مکمل طور پہ ناکام رہے۔ بلاول بھٹو کی وراثت کا معاملہ بظاہر طے ہے، لیکن بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ آصف علی زرداری بلاول بھٹو کی چھوٹی بہن آصفہ بھٹو زرداری کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ وہ محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کی ان میں جھلک نظر آتی ہے اور بہت ہی بولڈلی وہ پولیٹکس کرتی ہیں وہ، اور بلا مقابلہ وہ قومی اسمبلی کی نشست پہ بھی آ چکی ہیں، قومی اسمبلی میں بھی تقریر کر چکی ہیں۔ فی الوقت پارٹی اور خاندان کے اوپر آصف علی زرداری اور ان کی بہن فریال تالپور کی گرفت جو ہے وہ بہت مضبوط ہو۔ دونوں ہی طاقت کا توازن کسی بھی طور پر ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے۔ اصولی بات ایک طرف نظریات کو بھی چھوڑیں تو سچ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بھٹو خاندان کا دوسرا نام پیپلز پارٹی ہی ہے۔ آج بلاول بھٹو پارٹی کا نام تبدیل کر لیں تو لوگ ان کے ساتھ چلے جائیں گے، اور یہ نہ ہو خدا نہ خواستہ تو پارٹی پھر ٹکڑیوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ اور اب بات پاکستان مسلم لیگ نون کا۔ پیپلز پارٹی کے بعد مسلم لیگ نون کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو شریف خاندان ہی پارٹی کا دوسرا نام ہے۔ نواز شریف ہوں یا ان کے بھائی شہباز شریف یا پھر مریم نواز اور یا حمزہ شہباز،
یہی مسلم لیگ نون کے چمکدار ستارے ہیں، کہکشائیں ہیں، اس سے باہر تو پھر وہ چاند گرہن ہی ہے۔ خاندان اور پارٹی سرپرست ہونے کی وجہ سے اپنی فیصلہ نواز شریف ہی کا ہوتا ہے۔ رتبے کے اعتبار سے نواز شریف کے بعد شہباز شریف ہیں۔ شریف خاندان پر برے وقت میں حمزہ قابل قدر مزاحمت نہیں کر سکے یا توانا آواز نہ بن سکے۔ پارٹی کی وہ خوش آمدید تجزیہ کاروں اور کالم نویسوں کے درمیان وہ گھرے رہے۔ اس دوران نواز شریف کی اہلیہ کلثوم نواز اور ان کی صاحبزادی مریم نواز وہ جڑی رہیں۔ انہوں نے پارٹی کو زندہ رکھنے میں اہم ترین کردار ادا کیا۔ اسی دوران مریم نواز بھی وہ اپنے سیاسی داؤ پیچ وہ سیکھتی رہیں۔ تو تقریب فن خطابت کا بھی وہ کافی یعنی کہ اب سیکھ چکی ہیں، لیکن پھر بھی دونوں بھائیوں کے بعد جانشینی کے لیے کچھ وقت تک حمزہ شہباز مضبوط امیدوار ہمیں دکھائی دے رہے تھے، لیکن اب مریم نواز ہی جس طرح سے پنجاب گورنمنٹ چلا رہی ہیں، وزارت اعلیٰ چلا رہی ہیں، اس کے بعد تو قوی امکان یہی ہے کہ مریم نواز ہی مسلم لیگ نون کی آنے والی نوجوان نسل کی وہی قیادت کریں گی، کیونکہ ان میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور نہ کرنے کا ہنر بھی وہ جانتی ہیں، کیونکہ کہتے وہی ہے کامیاب وہی ہوتا ہے کہ جو ہاں کے بجائے نہ کرنے کا گڑ جانتا ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کے خلاف کچھ پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے نواز شریف کے خلاف بھی کہ وہ خاموش رہتے ہیں، تو وہ وجہ اس کی یہی ہے کہ وہ کچھ لوگوں کی جو خواہشات ہیں جو عموماً ہوتی ہے ہر دور کے اندر، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ تجزیہ کار ہوں، اینکر ہوں، صحافی ہوں یا کالم نویس ہوں، وہ ان کا ایک کلاؤڈ اپنا بنا ہوا ہوتا ہے جو گھیر لیتے ہیں وزراء کو، وزیر اعلیٰ کو یا وزیر اعظم کو، اپنے کام کروائے جاتے رہتے ہیں۔ تو حمزہ شہباز ان کے بڑے کام کیا کرتے تھے، لیکن مریم نواز بالکل اس طرح سے وہ نہیں کر رہی ہیں، تو اسی لیے لگ یہی رہا ہے کہ مریم نواز ہی یہ آگے کام کریں گی اور یہی باغ ڈور شاید نون لیگ کی سنبھالیں گی۔ تو اب بات ہے پاکستان مسلم لیگ قاف کی، اور مسلم لیگ قاف جو ہے مسلم لیگ نون کی کوکھ ہی سے اس نے جنم لیا ہے، وہ بھی جولائی 2002 میں۔ اس وقت کے صدر جنرل پرویز مشرف نے قاف لیگ بنانے میں اہم ترین کردار ادا کیا۔ گجرات کے چودھری شجاعت حسین اس کے سربراہ بنے، پھر میاں اظہر اور پھر چودھری شجاعت کے بھائی کزن پرویز الہی کو ان کے ساتھ جوڑا، اور مشرف دور میں بڑے اقتدار کے مزے لوٹے ان دونوں نے، چودھری شہباز نے بھی اور چودھری پرویز الہی نے بھی۔ کچھ وقت کے لیے چودھری شجاعت حسین بھی وزیر اعظم بنے، پھر ڈپٹی وزیر اعظم پرویز الہی بھی بنے، اور اس طرح سے یہ دونوں نے خوب مزے لوٹ لیے۔ یہ بھی تقریباً اپنی اننگ پوری کر چکے ہیں۔ اب ان کے ہاں سے فی الحال جو ہے دکھائی دے رہے ہیں وہ مونس الہی ہیں، جو پرویز الہی کے فرزند ہیں، جو عمران خان کے دور حکومت میں بھی وہ ان کا نہ چاہتے بھی عمران خان کو اپنی کابینہ میں شامل کرنا پڑا، اور جب اقتدار ختم ہوا عمران خان کا تو مونس الہی بیرون ملک فرار ہو گئے، کہ ان کے اوپر کرپشن کے کافی سنگین الزامات تھے، اور اس وقت وہ بیرون ملک خود ساختہ جلا وطنی گزار رہے ہیں۔ اور اب بات تحریک انصاف کی، اس کی بنیاد بھی 25 اپریل 96 کو ڈالی گئی۔ اقتدار میں آنے سے پہلے یہ جماعت اس کا جماعت کا بھرم تھا، عمران خان کا بھرم تھا، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد وہ سب کچھ بھرم یعنی چور چور ہو گیا اور چکنا چور ہو گیا، سارا شرازہ اس کا بکھر گیا۔ اس جماعت کے اندر بھی جانشینی کا مسئلہ ہے، جانشین کون بنتا ہے کیا ہے، کیونکہ اس میں بھی عمران خان کے بظاہر نہ آگے نہ پیچھے کوئی، لیکن ان کی بہنیں ضرور ہیں۔ جو علیمہ خان بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، ان کی پھر بیگم صاحبہ جو تیسری بیگم ہے بشرا بی بی، وہ ان کی بھی پارٹی پہ کافی گرفت تھی، اور گورنمنٹ بھی آلموسٹ وہی چلا رہی تھی جب عمران خان وزیر اعظم تھے۔ تو یہاں بھی لے دے کے لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں کوئی وراثت کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہی جماعت ہے جو سب سے زیادہ خاندانی و موروثیت کے خلاف ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو اسی جماعت کے جو وائس چیئرمین ہیں ملتان سے ان کا تعلق ہے، شاہ محمود قریشی، ان کا پورا خاندان ہی پولیٹکس میں ہے، ایم پی ہیں، ایم این اے ہیں،
سینیٹر ہیں، ساری چیزیں ان کے ساتھ ہیں. اسی طرح سے اگر اسد قیصر کو لیں تو ان کا بھی یہی مسئلہ ہے. تو یہاں پہ بھی اور اس سے پہلے اگر پرویز خٹک کو لیں جو ان کے ساتھ پہلے وابستہ تھے لیکن پھر راہیں جدا ہو گئیں اقتدار کے بعد، اور ان کا بھی پورا خاندان ایڈجسٹ تھا. اسی طرح سے دیگر جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی یہی چیزیں ہیں. تو قرین قیاس یہی ہے کہ علیمہ خان کو ہی آگے لایا جائے گا. ویسے تو خیر بشرا بی بی سے متعلق بھی وہ تھا، باتیں ہو رہی تھیں، پھر ان کے بھانجوں سے متعلق بھی باتیں ہوتی رہیں عمران خان کے کہ ان کو آگے لایا جائے گا. لیکن فی الحال جو بھی کچھ ہے وہ صرف انہی کا ہے. کیونکہ اگر دیکھا جائے جیسے عمران خان 1 سال سے زیادہ جیل میں ہیں تو انہوں نے بیرسٹر گوہر جو پارٹی کے چیئرمین بنے ہوئے ہیں ان کی چلتی ہے نہیں. ان کی موجودگی میں ہی علی من گنڈاپور جو کے پختونخوا کے صدر ہیں اور وزیر اعلیٰ بھی ہیں ان کی چلتی ہے. لیکن پارٹی کے اندر گروپنگ بہت زیادہ ہے. عماد اظہر ایک طرف چلتے ہیں، کبھی کوئی دوسری طرف چلتا ہے، عمر ایوب ہیں وہ دوسری طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں پارٹی کو، اسد قیصر. تو اس طرح سے معاملہ یہ بظاہر دکھائی نہیں دے رہا ہے. اسی لیے لوگ کہتے ہیں بعض اوقات کہ احسان نیازی اور شیر علی کا بھی شاید امکانات مل جائیں. لیکن صورتحال سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ اگر کبھی جانشینی یا وراثت کا مسئلہ آیا تو اس روز اور اس دوڑ میں علیمہ خان ہی سر فہرست ہوں گی، کیونکہ وہ عمران خان کی کاپی ہیں. عمران خان نے فی الحال پارٹی جن کے حوالے کر رکھی ہے وہ ایک عارضی اور مصنوعی انتظام ہے. اگر وہ خاندان کا کوئی فرد آگے نہ لائے تو پھر ان کے بعد پارٹی مزید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی اور کئی گروپوں میں بھی وہ تقسیم ہو جائے گی. بہرحال خالص مذہبی سیاست ہو یا سیکولر، ویسے بھی اب تو جب کھانے پینے ہی کی کوئی چیز آپ کو خالص دستیاب نہیں ہے جس کی وجہ سے بیماریاں عام ہو چکی ہیں، تو ایسے میں سیاستدان وہ خواہ مذہبی ہوں یا سیکولر ہوں وہ کہاں سے خالص مل سکتے ہیں. نظریہ یہ ہے کہ وہ نظریہ ضرورت بن چکا ہے، جیسی ضرورت ہے اس کے تحت وہ نظریہ اپنا قائم کر لیا جائے. جمیعت علماء اسلام کے مولانا مفتی محمود کے وارث مولانا فضل الرحمان بنے. اب ان کے بعد ان کے بیٹے اسد محمود ہیں جو اگلی جانشینی کے لیے تیار ہیں. ان کی تربیت بھی تقریباً مکمل ہوا چاہتی ہے. اور اسی طرح عوامی نشہ پارٹی ایک سیکولر جماعت ہونے کے باوجود اسی طریقہ کار پہ گامزن ہے جو باقی ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں. غفار خان کی جانشین ان کے فرزند ولی خان، پھر ولی خان کے فرزند اسفندیار اور پھر اسفندیار کے فرزند احمد ولی خان پارٹی کی باغ دوڑ وہ سنبھال رہے ہیں، اور اسی طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہے گا آگے بھی. اب دیکھیں ہم جہاں سیاست میں وراثت کا عمل دخل زیادہ ہے، اسی طرح سے ملک میں وقفوں سے جمہوریت پر شب خون مارنے والے عامر حکمرانوں کی بھی ایک جماعت ہے، وہ بھی اپنا خراج اور اپنا حصہ وقتاً فوقتاً لیتے رہتے ہیں. اگر براہ راست اقتدار میں نہ بھی ہوں تو لیکن پھر بھی ان کا کوئی کام نہیں رکتا، ہر ادارے میں بہرحال وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں. خواہ جمہوری حکومت ہو یا امریت سبھی اس کا استحصال کر رہے ہوتے ہیں. اس کی کسی کو عوام کی کسی کو پرواہ نہیں. سیاستدان اپنے مفاد میں راتوں کو جاگتے رہتے ہیں، شب داریاں کرتے ہیں اور آئینی ترمیم کے لیے جس کو پسند بھی نہیں کرتے ہاتھ ملانا، اس کی شکل دیکھنا، ان کی دہلیز پہ بار بار جاتے ہیں. اسی طرح کی مثال آپ نے دیکھی مولانا فضل الرحمان کی دہلیز کے اوپر کبھی صدر آصف زرداری جاتے ہیں، کبھی شہباز شریف جاتے ہیں، بلاول بھٹو جاتے ہیں، تحریک انصاف کے لوگ جاتے ہیں اور ان کو اپنا رام کرنے میں لگے رہتے ہیں. یہ صرف آئینی ترمیم کے اوپر ہو رہا ہے کہ کچھ چاہتے ہیں کہ آئینی ترمیم لائی جائیں، اسی خواہش کی تکمیل کے لیے اپنے آپ کو جھکانے سے بھی گریز نہیں کرتے. لیکن جو عوام ہے جن کے ووٹوں سے یہ اقتدار میں آتے ہیں ان کے لیے ایک لمحہ بھی نہیں سوچتے اور وہ اسی طرح سے کڑتے رہتے ہیں، مطالبات کرتے رہتے ہیں. جب تک احتجاج نہیں کرتے، سڑکوں پہ نہیں آتے، ان کی سنوائی نہیں ہوتی. 77 سال سے سیاست دانوں، فوج اور عدلیہ کے درمیان اختیارات کی کھینچا تانی اور لڑائی ہے کہ جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے. ان کی اس لڑائی سے ملک کی سب سے بڑی جماعت عوام بری طرح کچلے جا رہے ہیں. کچھ خیال کر لو اپنے بعد آزاد ہونے والے ممالک ہی کا کہ ہمارے بعد جو آزاد ہوئے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور ہم بھی سفر کر رہے ہیں لیکن انگریزی والا سفر کر رہے ہیں.
دیگر ممالک میں بھی خاندانی سیاست ہوتی ہے، ایسا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہاں نہیں ہوتی، وہاں بھی وارثین کو آگے بڑھایا جاتا ہے، لیکن اسلامی جمہوریہ پاکستان کی طرح نہیں۔ وہ لوگ اپنے ساتھ ساتھ ملک اور اس کے عوام کا بھی خیال رکھتے ہیں، ان کے بارے میں بھی سوچتے ہیں۔ بس آخر میں جاتے جاتے میں بلال بھٹو زرداری اور مریم نواز شریف سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضور آپ لوگ کب عوام کے بارے میں سوچیں گے؟ بہت شکریہ، خدا حافظ۔